جا رہا ہے، جہاں اللہ بھی بتایا جا رہا ہے، جہاں ایجوکیشن بھی دیا جا رہا ہے، جہاں تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور جہاں تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ ساری مائیں بہنیں پریشان ہیں، بچے قابو میں نہیں ہیں، بچے مانتے نہیں ہیں، بچے بہت ستا رہے ہیں، اولاد قابو میں نہیں ہے، سب پریشان ہیں۔ کرجت کو جاؤ، ایک ایک گھر کو دیکھو، ہر گھر میں یہی رونا ہے، بچے آپے کے باہر ہو گئے، لڑکیاں اطاعت میں نہیں ہیں، پریشان ہیں۔ مولانا کے پاس آتے ہیں، مولانا تعویذ دے دو۔ کس بات کا تعویذ؟ بچہ بہت شرارت کرتا ہے، کسی کی بائک گھر کے سامنے آئی تو ہوا چھوڑ دیتا ہے، کوئی محلے سے گزرے پتھر مار دیتا ہے، ہر روز جھگڑا لا رہا ہے۔ میں تو تنگ آ گئی، مولانا ذرا ایک تعویذ دے دو۔ سنو کرجت والو، دل کے کانوں سے سنو، اگر آج تعلیم و تربیت نہیں دی گئی، یہ بڑے ہونے کے بعد باپ کے سر پر جوتے لگائیں گے، ماں کو گھر کے باہر کریں گے۔ اس وقت اگر تم تعویذ تلاش کرنے کو نکلیں گے، ایک نہیں 100 تعویذ بھی تم کو مل جائے، اور پورے احمد نگر ضلع کے علماء اور مفتیان بیٹھ کر ایک تعویذ لکھے اور اس بچے کے گلے میں ڈال دے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ بچہ مطیع فرما بردار نہیں بنے گا۔ سنو اچھی طریقے سے، تعویذ کے بھروسے پر بچوں کو مت بگاڑو۔ تعویذ سے ادب نہیں آیا کرتا، تعویذ سے اکرام نہیں آیا کرتا، تعویذ سے شرافت نہیں ملا کرتی، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ تعویذ سے اگر اکرام آیا ہوتا تو پھر یہ ادارے اور یہ تعلیم گاہیں کیوں وجود میں آتی؟ بچے یہاں سیکھتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے آج اپنے بچوں کی تعلیم اور اچھی تربیت کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ہے۔ جو ادارے اور بھی ادارے ہوں گے آپ کے گاؤں میں، مجھے نہیں معلوم، سب اداروں کی قدر کرو، جہاں سے جو لے سکتے ہو، اچھائیاں وہاں سے لو، علم وہاں سے لو، ادب اکرام وہاں سے لو، اور ایسے بچے تیار کرو جس کی سماج کو ضرورت ہے۔ اگر تم محنت کرو گے تو سماج کو انشاءاللہ امام شافعی ملیں گے، امام ابو حنیفہ ملیں گے، امام اوزاعی ملیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، اذان ہو رہی ہے، کچھ لوگ دل میں جواب دیتے جائیں اور میری اس بات کو سنیں۔ اگر تم نے آج اس ادارے کی قدر کی تو کل تم کو کیا ملے گا میں بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ بات بھی ختم ہوگی۔ آج مائیں پریشان ہیں کہ بیٹا پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، لیکن ہفتوں ماں کو دیکھتا نہیں ہے، ایک بی پی کی گولی لا کے دینے کی اس کو نوبت نہیں آتی، توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، 4 بیٹے ہیں، چاروں سرکاری ملازم ہیں، لاکھ روپیہ منتھلی آتی ہے، لیکن ماں کو چپل دلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ الہدا اور الہرا جیسے ادارے وجود میں آئیں گے اور امت اس کی قدر کریں گے تو ایسے ہیرے ان الہرا سے ملیں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے متعلق بچپن میں ان کی ایسی تربیت کی گئی اور ایسی تعلیم ان کو دلائی گئی کہ جب رات ہوتی، سنو، جب رات ہوتی وہ حدیث پڑھتے رہتے، بہت دیر کے بعد جب ان کو احساس ہوتا کہ اب میری بوڑھی ماں سو گئی ہوگی، اس کو نیند لگی ہوگی، تو کتاب کو بند کر دیتے، بہت خاموشی سے دھیرے 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 اپنے ماں کے کمرے میں جاتے، دیکھتے کہ میری بوڑھی ماں میٹھی نیند سو رہی ہے، تو ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے۔ ہائے ہائے، وقت ہوتا تو میں بتاتا آج ماؤں پر کیا بیت رہی ہے، اور صحیح تعلیم و تربیت ملنے پر ماؤں کا کیا اکرام ہوتا ہے۔ یہ بھی سنیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ماں کے قدموں میں، ماں کے پیروں میں جا کے بیٹھ جاتے اور ماں کے پیر دبانے شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر! کہاں ہے وہ نوجوان جو اپنے ماؤں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے باپ کا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں؟ یہ امام ہے، اور اتنا بڑا امام کہ دنیا دیکھنے کے لیے ترستی ہے، جا کے بیٹھ گئے اور اپنے ماں کے پیر
پیر دبانے شروع کر دیے. دباتے 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 امام شافعی اپنے ماں کے پیر کے تلوے تک پہنچتے ہیں اور تلووں کو اپنے منہ سے چومنے لگتے ہیں اور بوسے دینے لگتے ہیں. وہ بوڑھی عورت کانپ جاتی ہے, اٹھتی ہے اور کہتی ہے, اے امام, اے میرے بیٹے, چھوڑو میرے پیر کو. کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں اس گنہگار عورت کے پیر کو بوسے دے رہے ہو, چوم رہے ہو اور چاٹ رہے ہو؟ چھوڑو میرے پیر کو. تم بہت بڑے انسان ہو, تم بہت بڑے ولی ہو, چھوڑو میرے پیر کو. سنو دل کے کانوں سے اللہ کے بندو, امام شافعی رو کر کہتے ہیں, ماں, میری ماں, امی جان, رک جاؤ نا تھوڑی دیر. میری ماں, میں تمہارے پیروں کے نہیں اپنے جنت کے بوسے لے رہا ہوں. کیوں کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, سکھایا ہے اور پڑھایا ہے. یہ بچے حدیثیں سنا رہے تھے, کیا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اے ماں, میں تیرے پیر کو نہیں اپنے جنت کو پیار کر رہا ہوں. میری ماں, مجھے اپنے جنت سے پیار کرنے دے. جب یہ تعلیم اور یہ تربیت ملے گی تو ماؤں کے قدم چومے جائیں گے, ماؤں کو سمان ملے گا, مہیلاؤں کو سمان ملے گا, باپ کا مقام و مرتبہ جاننے والے لوگ بنیں گے. اور اگر ہم نے آج قدر نہیں کی تو کل خون کے آنسو رونا پڑیں گے کہ اولاد گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہی ہے. آج بہت دل خوش ہوا, میں سر کو بھی اور جتنے لوگ انتظامیہ میں ہیں ان کو بھی, پڑھنے والوں کو بھی, اور ان کی مائیں جو آئی ہیں ان کو بھی, ان کے والدین جو آئے ہیں ان کو بھی دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تم قابل مبارکباد ہے. کل آنے والا کل تم فخر کرو گے کہ بہت اچھا ہوا, پہلے دن ہم نے ایسے بہترین اسکول میں ہم اپنے بچے اور بچیوں کو ایڈمیشن کرایا کہ آج وہ ماں کا مقام بھی جانتے ہیں, باپ کا ادب بھی جانتے ہیں, تعلیم بھی ملی ہے, تربیت بھی ملی ہے, وہ قوم کی خدمت بھی کرنا جانتے ہیں اور وہ سماج کو سدھارنا بھی جانتے ہیں. کل تم کو قدر ہوگی, اور آج قدر نہیں کیا تو آنے والا کل خون کے آنسو رلائے گا, اور خون کے آنسو رونا بھی کوئی کام نہیں دے گا. اس لیے یہ گنہگار انسان آپ سب سے درخواست کرتا ہے, وننتی ریکویسٹ کرتا ہے اللہ کے لیے, ایک اچھا موقع